طریقہ یہ ہے کہ معاشرہ ایسا پیدا کرو جس کے اندر ان جرائم کی ضرورت نہ پڑے کسی مجرم کو. یہ تھا وہ طریق کہ جس سے آج ہم جب دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں انہوں نے حضرت عمر کو مجسٹریٹ مقرر کر دیا تھا مدینے کا. سال بھر کے بعد آ کے انہوں نے وہ کاغذات واپس کر دیجیے کہ یہ لے لیجیے مجسٹریٹی کے کاغذات. کہنے کے کیا ہوا؟ کہنے کے سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. مقدمہ آتا کس طرح سے؟ معاشرہ اس قسم کا قائم کر دیا گیا تھا. یہ تھی مملکت جو اپنے آپ کو اسلامی و قرآنی کہتی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی تھی کہ جو کچھ دیا جاتا تھا ان لوگوں کو، میں نے جیسا عرض کیا ہے وہ خیرات کے طور پر نہیں تھا، یہ ان کا حق تھا جسے وہ جیسے میں نے عرض کیا ایز آف رائٹ طلب کرتے تھے. حق معلوم للسائل والمحروم، حق اور حق بھی ایسا جو معلوم ہو ہر ایک کو، ہر ضرورت مند کو معلوم ہو. اس طرح سے وہ لیتے تھے. تکریم انسانیت. میں دوسری بات یہ عرض کروں، اسلامی مملکت کا ایک فریضہ ربوبیت عالمینی، تمام افراد کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا، اور دوسرا فریضہ اس کا تکریم انسانیت. قرآن نے اس پہ بڑا زور دیا ہے. اس نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسانی بچہ ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے، ایکول رسپیکٹ کا مالک ہے. کسی انسان کی تذلیل اگر کر دی جائے تو سنگین جرم ہے قرآن کریم کی روح سے اس مملکت اور اس معاشرے کا. اسے یہ حضرات اس عمدگی سے سمجھے ہوئے تھے کہ ہمس کے ایک گورنر حضرت غالباً عمیر بن سعد تھا ان کا نام. انہوں نے کسی وقت یوں ہی کسی وقت غصے میں آ کے ایک ذمی کو، غیر مسلم محکوم ذمی یوں سمجھ لیجئے نا، اس کو کہہ دیا اخذک اللہ، خدا تجھے ذلیل کرے. غصہ فروغ ہوا تو غور کیا کہ میں نے کیا کر دیا. ذہن میں آیا کہ میں نے تو ایک انسان کی تذلیل کر دی. فوراً وہاں سے اٹھے اور بارگاہ خلافت میں آ گئے. حضرت عمر کے پاس اپنا استعفیٰ دے دیا. کہنے لگے کہ مجھ سے ایک ایسا جرم سرزد ہوا کہ اس کے بعد میں اپنے آپ کو اہل ہی نہیں سمجھتا اس قسم کے مناصب کے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے ایک انسان کی ذلت کر دی. بہتیرا سمجھایا گیا. بڑے ہی بلند پایا گورنر تھے یہ، کہ اس کی ندامت آپ کو ہوئی یا یہ معاف. کہنے لگے کہ چھوٹی موٹی لغزشیں تو خدا نے کہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. اس نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں کروں گا، اور میرے نزدیک اس سے زیادہ کبیرہ گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں کسی انسان کی تذلیل کر دوں. گورنر، انسان کی تذلیل، محکوم غیر مسلم رعایا کا فرد. اور وہ تو مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص نے کسی ایک شخص کو منافق کہہ دیا تھا. حضرت عمر نے اسی وقت اس کو پکڑا کہ اس سے زیادہ اور ذلت کیا ہوگی کہ تم نے اس کو منافق کہہ دیا ہے. اس سے معافی مانگو، اس کو راضی کرو، ورنہ یاد رکھو میں تمہیں سزا دوں گا. تکریم انسانیت، ربوبیت عالمینی، یہ دو ستون ہیں جن کے اوپر اسلامی مملکت قائم ہوتی ہے. عزیزان بھائی، ہر فرد بطور استحقاق کے اپنی ضروریات کو لے سکتا ہے، اور ہر فرد کی عزت یکساں ہو سکتی ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے کردار، بلندی کردار کی، سیرت کی پاکیزگی، یہ ذہنیت میں تغیر، یہ کس طرح سے پیدا ہو گیا تھا؟ ٹھیک ہے،
ہمارے ہاں تو یہی چیز ہے جسے ہم نیکی کہتے ہیں، جسے ہم مدعی پرہیزگار جس شخص کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، نماز روزے کا پابند کہتے ہیں، نماز روزہ ٹھیک ہے، دین کے فرائض ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، یہ ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جو ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، پتہ نہیں کس کی ہے، ایک بڑھائی کو آپ روزانہ اجرت کے اوپر کام دیتے ہیں، وہ صبح آتا ہے، کھانے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بڑھائی کو، وہ تھیلے سے آپ نے وہ کٹوری وہ سندھی وہ نکالتا ہے، اتنی سی اس کے پاس وہ پتھر کی تیلی ہوتی ہے، اس پہ ان کو وہ رگڑتا ہے، پہلے صاف کرتا ہے، پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کو صاف کرتا ہے۔ یہ کاہے کے لیے اس کو تیز کرتا ہے؟ تاکہ آپ کا وہ دروازہ بنا دے جس کے لیے آپ نے اس کو یہ اجرت دی ہے، اس کے لیے تیز کرتا ہے۔ اگر وہ سارا دن ان رندوں کو تیز کرتا رہے، دروازہ بنا ہی نہیں، تو آپ شام کو اسے پیسے دے دیں گے؟ یہ فرائض وہ صلے ہیں جن سے انسان کی سیرت کے کندھے تیز ہوتے ہیں۔ نہ تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہی کرے، نہ یہی بات ہے کہ اس سے وہ کندھے تیز ہی نہ ہوں، رگڑتا جائے اور رندا ایسے کا ویسا ہی رہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اسلامی عبادات جسے کہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے لیے ایک ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے حضرت عمر کے دور کی۔ میں نے عرض کیا کہ اس دور کی ان کے یہ جو حضرات تھے، ان کی سیرت و کردار اور ان کی تاریخ صحیح سامنے آ جائے تو ساری اسلامی مملکت کے مفہوم سامنے آ جاتا ہے، قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا کسی اہم معاملے کے اندر، آپ نے اس سے کہا کہ کسی ایسے آدمی کو لاؤ جو اعتماد کے قابل ہو۔ اس نے ایک آدمی کا نام لیا، تو آپ نے کہا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سفر تو کبھی نہیں کیا۔ کہا کہ کبھی تم اس کے ہمسایہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی نہیں، ایسا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ کہا کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کاروباری کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، وہ بھی نہیں کیا۔ کہنے لگے تو پھر تم کس طرح کہتے ہو قابل اعتبار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے اسے مسجد میں سار اٹھاتے سار نکالتے دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا کہ قابل اعتبار ہے۔ بڑی عظیم چیز ہے، قابل اعتماد ہونے کا معیار اور پرکھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی معاملہ بھی پڑا ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ جو معاملہ پڑتا ہے اس میں جو پاکیزگی کردار بتاتا ہے، وہ ہے شخص جس کا اس کا اور خدا کا معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ خدا کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے تو دیکھو کہ خلقت کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ، اور یہ حضرت عمر نے یہ جو بات کہی تھی وہ قرآن کے ارشادات ہی کی حقیقت میں تفسیر تھی۔ نماز یا صلاۃ بڑی اہم چیز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صلاۃ کے متعلق کیا کہتا ہے قرآن؟ صلاۃ وہ ہے جس کے متعلق اس نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ سے معاشرے میں سے بے حیائیاں اور برائیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ معاف رکھیے گا مجھے، میں تنقیر یا تنقیص نہیں کرنا چاہتا نمازوں کی، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو چکی؟ یہ قرآن نے معیار بتایا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ صلاۃ، وہ نماز ایک رسم بن کے رہ جائے گی، مکینیکل ایکشن جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ اور قرآن نے اس قسم کے نمازیوں کے متعلق بتایا، قرآن کی دو ایک آیات اس سلسلے میں ضرور پیش کروں گا، کیونکہ وہ حضرت عمر کا یہ جو ارشاد ہے یہ اصل میں تفسیر ہے قرآن کے انہی آیات